الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مولائے کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مقدس مہینے رمضان شریف میں ہوئی۔ اس لیے آج ہم مولائے کائنات سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ پر اصحاب فیل کے حملے کے 30 برس بعد 13 رجب کو جمعہ کے دن ہوئی۔ یعنی جب ابرہہ بادشاہ نے لشکر کے ساتھ کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، یہ واقعہ جب پیش آیا اس کے 30 برس کے بعد 13 رجب کو جمعہ کے دن پیدائش ہوئی۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی ولادت کا واقعہ کتب سیرت میں یوں مرقوم ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت علی کی ماں کا نام فاطمہ تھا اور فاطمہ کے باپ کا نام اسد تھا، تو فاطمہ بنت اسد یہ مولائے کائنات کی ماں ہے، اور ابو طالب جو ہمارے حضور کے چچا ہیں وہ حضرت علی کے والد ہیں۔ تو حضرت علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں طواف کعبہ میں مشغول تھی۔ ابھی ہمارے حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، ابھی ہمارے حضور کی یہی عمر 25-26 سال رہی ہو یا 30 سال، جتنی بھی رہی ہو۔ تو فرماتی ہیں کہ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہی تھی، میں امید سے تھی، یعنی پیٹ میں بچہ تھا اور پیدائش کا زمانہ قریب تھا۔ ابھی طواف کے 3 چکر ہی مکمل ہوئے تھے کہ درد ذہن محسوس ہونے لگا، پیدائش کا درد شروع ہو گیا۔ وہاں پر حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ یہ ابو طالب کے بھتیجے ہیں ہمارے حضور۔ تو کہتی ہیں کہ حضور نے میرے چہرے کے تغیر سے مجھے پہچانا اور فرمایا، کیا بات ہے؟ میں آپ کے چہرے پر کرب کے آثار محسوس کر رہا ہوں، آپ کچھ پریشان معلوم ہو رہی ہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اصل صورتحال بیان کر دی کہ ایسی بات ہے۔ تو فرمایا کہ کیا آپ نے طواف پورا کر لیا ہے؟ 7 چکر جب ہوتے ہیں تو ایک طواف پورا ہوتا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا آپ طواف پورا کر چکی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ابھی 3 چکر ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا طواف پورا کر لیجئے، اگر اس دوران درد بڑھ جائے تو خانہ کعبہ کے اندر چلی جانا،
لکھا ہے کہ چوتھے چکر میں درد اور بڑھ گیا۔ اب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں۔ پہلے دروازہ تھا اور دروازہ زمین کے برابر تھا اور اس میں پلے نہیں لگے تھے، تو کعبہ کے اندر چلی گئیں، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب کعبۃ اللہ سے باہر آئی ہیں تو اب اکیلے نہیں بلکہ ان کی مبارک گود میں ایک ننھا سا پیارا سا بچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو طالب کو جب اس بچے کی خبر ہوئی تو بے حد خوش ہوئے۔ حضرت علی کی شان اتنی بڑی ہے، ان کی یہ خاص یہ جزوی فضیلت ہے کہ کعبہ میں پیدا ہوئے، ایسے پاک ہے کہ پیدا ہی کعبے میں ہوئے، یہ ان کی شان ہے، ان کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ تو ابو طالب کو جب اس بچے کی خبر ہوئی تو بہت خوش ہوئے، اپنے لخت جگر کو گود میں لیا، پیار کیا اور ان کا نام زید رکھا۔ حضرت علی کا نام ان کے والد ابو طالب نے کیا رکھا تھا؟ زید۔ اس خوش کن خبر سے مطلع ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ گر ہوئے اور محترم چچا کو مبارکباد پیش کی۔ ابو طالب چچا تھے تو بچہ کے پیدا ہونے کی مبارکباد پیش کی، اور پھر پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو ابو طالب نے بتایا کہ میں نے اس بچے کا نام زید رکھا ہے، اور اس بچے کی ماں نے اسد نام رکھا ہے کیونکہ اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے اور اس کے باپ کا نام اسد تھا، تو اپنے باپ کے نام پر اس کا نام اسد رکھا ہے۔ تو ابو طالب نے نام کیا رکھا تھا؟ زید، اور حضرت علی کی ماں نے ان کا نام اسد رکھا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام علی رکھو، بہت پیارا بچہ ہے، اس کا نام علی رکھو، مانے بلند و بالا، تو علی نام رکھو جو عالی ہمتی کی خبر دے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو یہ سن کر حضرت فاطمہ بنت اسد بولیں کہ خدا تعالیٰ کی قسم مجھے غیب سے یہ آواز آئی تھی کہ فاطمہ اس بچے کا نام علی رکھو، مگر میں نے اس بات کو چھپایا تھا۔ بہرکیف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان کا نام علی رکھا گیا۔ پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی گود میں لیا، تہنیک فرمائی۔ تہنیک کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو کوئی نیک شخص، کوئی سعادت مند شخص اپنے منہ میں کھجور یا چھہارا لے کر چبائے اور پھر اسے بچہ پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں ڈال دے، تاکہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کے منہ میں سب سے پہلے کوئی میٹھی چیز پہنچے، اور وہ بھی میٹھی چیز جو ہے کسی نیک اور صالح کے تھوک سے ملی ہوئی ہو۔ اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو ہمارے حضور نے علی کو گود میں لیا اور ہمارے حضور نے خود علی کی تہنیک کی، لیکن اس شان سے تہنیک ہوئی کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے منہ میں نہ تو کھجور چبا کر ڈالی نہ چھہارا چبا کر ڈالا، بلکہ ہمارے حضور نے اپنی زبان مقدس ہی علی کے منہ میں ڈال دی، اور حضرت علی نے ہمارے حضور کی زبان اقدس کو چوسا، اور یوں دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پہنچی وہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا، مبارک تھوک تھا، وہ بھی خالص تھا، جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں تھی، زہ نصیب زہ قسمت۔ اسی لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً نعمت کے شکرانے کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ فی فمی لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرے منہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب ہے، تھوک ہے۔ جب آپ 6 سال کے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی پرورش میں لے لیا کہ چچا جان اس بچے کو مجھے دے دیں، میں اس کی پرورش کروں گا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت بھی آغوش نبوی میں ہوئی۔ آپ نے اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں کبھی بھی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کیا، کبھی بھی کفر و شرک کا ارتکاب آپ نے نہ کیا، جبکہ کفر و شرک کا زمانہ تھا وہ۔ آپ بچپن میں حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے پہاڑی غاروں میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ابو طالب نے انہیں دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مولا علی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ چھوٹے ہیں۔ تو ابو طالب نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا، یہ طریقہ مذہب الہی ہے اور یہ مذہب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سب فرشتوں، انبیاء کرام اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی مذہب ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ میں اس کے بندوں کو راہ ہدایت کی طرف بلاؤں، اور حق تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی یہ دین قبول کرتے۔ ابو طالب نے جواب دیا، میں تو ابھی اس امر کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ بخوشی اپنا کام کیے جاؤ۔ میں زندگی میں تمہارا محافظ ہوں اور اپنے ہوتے ہوئے تم کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچنے دوں گا۔ پھر حضرت علی سے فرمایا، اپنے بیٹے حضرت علی سے فرمایا کہ تم اپنے ابن عم کی پیروی کرتے رہو۔ چچا کے بیٹے ہیں ہمارے، حضور شہزاد بھائی ہیں، تو اپنے چچا کے بیٹے کی پیروی کرتے رہو، یہ تم کو برائی کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں، ان کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، امام حاکم نے اس کو روایت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجنا چاہا۔ یمن پہلے عرب کا ایک صوبہ تھا، اب الگ ملک ہو چکا ہے، تو یمن کی طرف قاضی بنا کر مجھے بھیجنا چاہا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو ابھی نوعمر اور ناتجربہ کار ہوں، کما حقہ مقدمات کا فیصلہ کرنا نہیں جانتا، اور آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، اور قاضی کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، سارے فیصلے وہی کرتا ہے، آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، میں کیسے کیا کروں گا؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، یہ شفقت اور پیار کا ہاتھ، میرے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا کی کہ اللہ اس کے دل کو روشن فرما دے اور اس کی زبان کو تاثیر عطا فرما دے۔ یہ دعا دی اللہ کے حبیب نے سینے پر ہاتھ مار کر کے، اس کے دل کو روشن فرما دے، اس کی زبان کو تاثیر عطا فرما دے۔ کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی
جس کے حکم سے بیج سے درخت اگتے ہیں۔ اس دعا کے بعد پھر کبھی بھی مجھے مقدمے کے فیصلے میں کوئی تردد پیدا نہ ہوا۔ بغیر کسی شک و شبہ کے میں نے ہر مقدمے میں درست فیصلہ دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس مبارک دعا نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے سینے کو اس قدر فراخ اور روشن کر دیا تھا کہ مشکل ترین فیصلے آپ چند لمحوں میں فرما دیتے تھے۔ آپ کے فیصلے حیران کن اور اس قدر جچے تلے انداز میں ہوتے تھے کہ کسی کو چون و چرا کی گنجائش ہی نہیں ملتی تھی۔ مثال کے طور پر ایک فیصلہ بیان کرتے ہیں، تاریخ الخلفاء میں وہ مذکور ہے۔ زر بن حبیش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صبح کو 2 آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ ان میں سے ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ یہ بات دماغ میں رہے تو واقعہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ 2 آدمی بیٹھے کھانا کھانے اور ایک کے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ 5، اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں ہیں۔ اتنے میں ایک اور شخص ادھر آ نکلا اور اس نے السلام علیکم کہا۔ ان دونوں نے اس کو بھی اپنے کھانے میں شریک کر لیا۔ اب کھانے والے 3 ہو گئے۔ ان تینوں نے مل کر وہ 8 روٹیاں کھا لیں۔ کھانے کے بعد جب وہ تیسرا شخص جانے لگا تو اس نے اپنی جیب سے 8 درہم نکالے اور ان دونوں کو دے دیے اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ تمہارا کھانا کھایا ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ 8 درہم دیے، کہا کہ تم دونوں آپس میں بانٹ لینا۔ وہ چلا گیا۔ اب ان دونوں میں بٹوارے پر جھگڑا ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ 5 درہم میں لوں گا اور 3 درہم تم لے لو، کیونکہ میرے پاس 5 روٹیاں تھیں اور تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں، اس لیے 5 میں لے لوں اور 3 تم لے لو۔ لیکن 3 روٹیوں والے نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ 3-5 کی بات چھوڑو، یہ رقم آدھی تقسیم کی جائے گی۔ آدھی رقم یعنی 4 درہم کا مطالبہ کر دیا اس نے۔ جب بات زیادہ بڑھ گئی تو یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش ہوا کہ آپ اس کا فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے مقدمہ سن کر 3 روٹیوں والے سے فرمایا کہ تمہارا ساتھی جو کچھ کہتا ہے اسے قبول کر لو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم 3 درہم لے لو۔ وہ شخص بولا یہ فیصلہ غیر منصفانہ ہے، اس میں انصاف نہیں ہے، مجھے قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تمہارے ساتھی کی عطا ہے، وہ تم کو زیادہ دے رہا ہے، اگر انصاف چاہتے ہو تو تم کو 1 درہم ملے گا اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ یہ سن کر 3 روٹیوں والے نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسا فیصلہ ہوگا، ذرا آپ مجھے سمجھا دیجیے، اگر آپ مجھے سمجھا لے جاتے ہیں تو میں قبول کر لوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تم دونوں کی کل 8 روٹیاں تھیں، 5 اس کی اور 3 تمہاری، اور کھانے والے 3 تھے، روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3 تھے۔ ہر روٹی کو 3 حصوں پر تقسیم کرو تو کل 24 ٹکڑے بنے، 8 × 3 = 24۔
اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس نے روٹی زیادہ کھائی ہے کس نے کم کھائی ہے، لیکن حساب برابر کا مانا جاتا ہے۔ تو اگر برابر حساب کرو تو فی کس 8 ٹکڑے حصے میں آئے، ہر آدمی کے حصے میں کتنے آئے؟ 8 ٹکڑے آئے۔ تمہاری 3 روٹیوں کے کل 9 ٹکڑے بنے، تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنے۔ اب اس اعتبار سے تم نے 8 ٹکڑے خود کھا لیے، صرف 1 ٹکڑا تیسرے شخص کو دیا، اور جو تمہارا ساتھی ہے جس کی 5 روٹیاں تھیں، اس کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، اور ان میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے اور 7 ٹکڑے تیسرے شخص نے کھائے، تو اس کے 7 ٹکڑے اس نے کھائے تیسرے شخص نے، اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا اس نے، اور اس نے 8 درہم دیے، تو اس لحاظ سے تمہیں 1 ٹکڑے کی قیمت 1 درہم ملے گا، اور تمہارے ساتھی کو 7 ٹکڑوں کی قیمت 7 درہم ملیں گے۔ تو تمہارا حق 1 ہوتا ہے، وہ تو تم کو 3 دے رہا ہے۔ یہ تفصیل سننے کے بعد جھگڑنے والے نے خاموشی سے آپ کے فیصلے کو قبول فرما لیا۔ تاریخ الخلفاء میں ابن عباس ابن عساکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوا وہ کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوا۔ انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن کریم کی 300 آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن کی 300 آیتیں حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ مشکوٰۃ شریف میں جھوٹ، غیبت اور بد کلامی سے بچنے کا جو باب ہے، اس میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہتیرے بندے وہ ہیں جنہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اس حدیث کی شرح کے ضمن میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی صالح شخص کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو زیارت کرنے والے کے سینے میں اس طرح نور ایمان سرایت کرتا ہے کہ اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادۃ، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث امام طبرانی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر تشریف لاتے تو جن لوگوں کی نظر آپ کے چہرے اقدس پر پڑ جاتی وہ پکار اٹھتے لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى۔ یعنی جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا وہ پکار اٹھتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نوجوان کو کتنی بزرگی عطا ہوئی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ نوجوان کتنا فرشتہ صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے کتنا علم حاصل ہے، اس نوجوان کو کتنا علم حاصل ہے، یہ نوجوان کتنا بڑا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ نوجوان کتنا جرات مند ہے، کتنا ہمتی ہے، کتنا طاقتور اور بہادر ہے۔ یعنی آپ کی زیارت
کلمہ توحید کے ذکر کا باعث بن جاتی تھی کہ بے ساختہ آدمی کلمہ توحید پڑھتا اور آپ کی تعریف کرتا تھا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں، اور بارگاہ رسالت سے آپ کا شرح صدر کتنے علوم پر ہوا یہ بیان سے باہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا، سلونی عن کتاب اللہ فواللہ ما من آیت الا وانا اعلم۔ حضرت علی نے خطبے میں فرمایا ہے کہ مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو قرآن کے بارے میں پوچھ لو، مجھ سے پوچھنا چاہو تو پوچھ لو کتاب اللہ کے بارے میں۔ خدا کی قسم کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کو میں نہ جانتا ہوں، میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ آیت دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی، نرم زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پہ نازل ہوئی، کون آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ سعید بن مسیب کہا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں حضرت علی کے سوا کوئی ایسا صاحب علم نہیں جو یہ کہہ سکے سلونی عما شئتم، جس کو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے۔ کسی عالم کی یہ ہمت نہیں تھی۔ اور خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں قرآن شریف کی تفسیر لکھنے لگوں تو اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 40 اونٹوں کو کتابوں سے لاد دوں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اتنی کتابیں ہو جائیں گی جو 40 اونٹوں پر لادی جا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ ان کا ذکر گزشتہ کتابوں میں بھی ہے، پہلے زمانے کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے۔ مثال میں صرف ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ مقام صفین کو جاتے ہوئے، مقام صفین میں بڑی لڑائی ہوئی تھی، تو جب جا رہے تھے آپ تو آپ کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا، آس پاس میں دور تک کہیں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا تھا عیسائیوں کا عبادت خانہ، تو اس گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پوچھا لوگوں نے کہ ہمیں پانی کی سخت ضرورت ہے، پانی کہاں ملے گا؟ تو اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکے گا، اس سے پہلے کہیں پانی نہیں ملے گا۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے جا کر کے پانی لے آئیں۔ یہ سن کر آپ نے کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہ دی۔ آپ اپنے کھچر پہ سوار ہو گئے اور اسی میدان میں ٹہلنے لگے۔ اچانک ایک جگہ آپ رکے اور آپ نے اشارے سے فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کھودو، یہاں پانی نکلے گا۔ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کی تو اس میں ایک پتھر ظاہر ہوا، ایک پتھر نکل آیا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن تمام آلات بیکار ہو گئے اور پتھر نکل نہ سکا۔ یہ دیکھ کر آپ کو جلال آ گیا۔ آپ اپنی سواری سے اترے، آستینیں چڑھائیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کی دراز میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر آسانی سے نکل پڑا، اور اس پتھر کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف و شفاف اور میٹھے پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا۔ اس کے اندر چشمہ تھا، اس پتھر سے چشمہ بند تھا۔ اب سب ٹوٹ پڑے، تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا، لشکر کے تمام مشکیزوں کو بھی بھر لیا۔
پھر آپ نے اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اب گرجا کے اندر جو عیسائی راہب تھا وہ یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، تو آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سامنے آیا اور آپ سے پوچھا کہ کیا آپ فرشتہ ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا کیا آپ نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نبی بھی نہیں ہوں۔ پھر اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تب آپ نے فرمایا کہ میں نہ فرشتہ ہوں نہ نبی ہوں، ہاں میں پیغمبر مرسل نبی آخر الزماں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ بس اتنا سن کر کے وہ عیسائی راہب قدموں پر گر گیا اور پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا اور آج اچانک تم نے جو اسلام قبول کر لیا؟ تو راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا کے قریب میں ایک چشمہ پوشیدہ ہے۔ یہ گرجا بہت پرانا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے قریب میں ایک چشمہ ہے، لیکن وہ چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، اور اس چھپے ہوئے چشمے کو وہی ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ کہتا ہے کہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ میں اس گرجا میں اسی لیے رہتا تھا، مجھ سے پہلے بھی کتنے سالوں سے جو ہے برسوں سے جو ہے کوئی نہ کوئی اس میں رہتا رہا کہ کوئی نبی یا نبی کا صحابی آئے گا، وہ چشمہ جاری کرے گا، ہم اس نبی پر یا جو بھی نبی کا صحابی ہوگا اس کے نبی پر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو ہم اسی انتظار میں مقیم رہے۔ اب آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا، اب میری مراد بر آئی، یہ میری قسمت تھی، میرا نصیب تھا کہ میں نے اس صحابی کا دیدار کیا جس نے نبی آخر الزماں کا دیدار کیا ہے۔ جب راہب نے یہ بات کہی تو راہب کا بیان سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے، اس قدر روئے کہ مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گئے اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور آپ نے ان کو اپنے مقدس ہاتھوں سے دفن کیا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رت شہید کربلا کے واسطے۔